السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے نہیں میں نے سمجھا شاید آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے کیا۔ چلو بیٹا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو قراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد. حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال حدثنا یحییٰ وہو القطان۔ وہو القطان یہ دقیق علمیہ ہے، یعنی شیخ سے صرف حدثنا یحییٰ سنا تھا، اور وہو القطان سے امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا تعارف ذکر کیا ہے، اور لطیفۃ الاسناد بھی ہے اس میں۔ عبید اللہ اور نافع یہ دونوں تابعی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ مشہور تابعی ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خیبر میں، یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا من اکل من هذه الشجرہ، جو شخص کھائے اس درخت سے، یعنی ثوما یعنی لہسن۔ لہسن کو یعنی سبزیوں کو بھی شجرہ سے تعبیر کر دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس قسم کی چیزوں کو بھی شجرہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ اصلاً یہ بقول میں شامل ہیں، سبزی اور ترکاری میں۔ یعنی الثوما فلا یاتین المساجد، لہذا ہرگز نہ آئے مسجدوں میں۔ زہیر شیخ نے کہا ہے فی غزوتن، یعنی خالی فی غزوتن کہا ہے، خیبر کا لفظ نہیں ذکر کیا ہے۔ یہ بھی دقیقہ علمیہ ہی کا بیان ہے، اور یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت باللفظ کا بڑا اہتمام رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لہسن کوئی کھائے، باب میں ہے او بسلن یا پیاز، نکالنا ہوگا تو نکال لینا، تو نکال لو ادھر سے پیچھے سے۔ یہ جملہ معترضہ تھا بیٹا بیچ میں، تو اس کے بعد ہے باب میں کئی الفاظ آئے ہیں نا، من اکل ثوم لہسن او بسلن پیاز، یہ ثومتن کی جمع ہے ثوم، اور بسلتن کی جمع ہے بسل۔ اس کے بعد ہے کراسن، یہ کراستن کی جمع ہے کراس، ایک بدبودار ترکاری ہوتی ہے، اس کو کراس کہتے ہیں۔ اور نحوہا یا اس جیسی اور کوئی چیز جس کے اندر ناپسندیدہ بو پیدا ہوتی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس قسم کی چیزیں کوئی کھا لے تو وہ جماعت میں جانے سے معذور سمجھا جائے گا۔ مسجد میں جائے گا، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے، اور جو مسلمان ہوں گے ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہ جائز چیزیں ہیں جو عام حالات میں کھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کھانا جائز تھا، لیکن چونکہ آپ کے پاس جبریل امین آتے رہتے تھے، اس لیے آپ اور زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کھانا بھیجا، تو اس میں جو ہے کچی پیاز یا کچی لہسن تھی، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے بدبو ہوتی ہے،
تو میں نہیں پسند کرتا کہ فرشتے آئیں میرے پاس اور میرے منہ سے بدبو ہو. اسی حکم میں بیڑی سگریٹ گٹکھا اور کھینی یا وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے بدبو پیدا ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو جائز چیزیں ہیں اور بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکھا یہ تو ناجائز ہی ہیں, ان کا کھانا ناجائز ہے, وہ بدرجہ اولا ممنوع ہوں گی. چلو آگے ایک روایت اور پڑھو. شیخ قراتن تو یہ پیاز کی پتیاں دکھا رہا ہے, پیاز کی پیاز کی پتیاں گوگل پہ دکھا رہا ہے. ہاں تو اب اس میں بھی تو بدبو ہوتی ہے, وہ سبزی ہی ہوتی ہے, اس کے اندر بدبو ہوتی ہے. حالانکہ بصل میں تو سب آ جائے گا, چاہے جڑ ہو چاہے پتا ہو. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کوئی سبزی ایسی رہتی ہو, ملتی رہی ہو, جو سبزی تھی لیکن اس کے اندر بدبو ہوتی تھی. چلو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير التحويل وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثومة. چلیے بھی یہاں بقلا کا لفظ آیا ہے. بقلا ہر اس پودے کو کہتے ہیں جو ہری بھری ہوتی ہے, زمین سے پیدا ہوتی ہے, تو عام طور پر سبزی ترجمہ کر لیتے ہیں. چلو یہاں بھی وہی ہیں, عبید اللہ اور نافع دونوں تابعی ہیں. اس کے بعد چھوڑ دیجئے زہیر بن حرب کو, محمد بن رافع کو, اور اس کے بعد والا پڑھ لیجئے ابو بکر بن ابو شیبہ. جی شیخ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة منتنت اسم فاعل منتنة منتنت فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى منها مما يتأذى منه الإنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھانے سے اور کراث کھانے سے, اب بصل پر عطف کر کے کراث کو ذکر کیا گیا ہے, اس کا مطلب کہ دونوں میں ہے کچھ فرق. فغلبتنا الحاجہ تو ہم پر ضرورت غالب آ گئی, یعنی ہم کو بھوک لگی, کھانے کے ہم محتاج ہوئے, تو ہم نے ان سبزیوں میں سے کھایا. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس بدبودار درخت سے کھائے تو ہرگز نہ قریب آئے ہماری مسجد کے, اس لیے کہ فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں اس چیز سے جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. چلو. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أطي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد له ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال فقربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي. اس میں بھی لطیفۃ الاسناد ہے. ابن شہاب اور عطا بن ابو رباح یہ دونوں تابعی ہیں. انا جابر بن عبداللہ قال وفی روایت حرملہ زعما, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا
اور ہرملہ کی روایت میں دو شیوخ ہیں نا، ابو طاہر اور ہرملہ. تو ہرملہ کی روایت میں زعما ہے قالا کے بجائے، اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ زام بمانا قول آتا ہے. خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زعما جبریل کذا اے قالا کذا، جبریل علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے. سیبویہ نے اکثر جگہوں پر کہا ہے زعم الخلیل کذا. تو لفظ کا فرق ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل، نہ اعتزال مانے الگ تھلگ ہونا، تو چاہیے کہ وہ ہم سے الگ ہو جائے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجدوں سے الگ ہو جائے. یہ راوی کا شبہ ہے کہ اصل صیغہ کون سا تھا، اور چاہیے کہ بیٹھ جائے اپنے گھر میں. وَإِنَّهُ، یہ بات پوری ہو گئی آپ کی. وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِّن بُقُولٍ، قدر مانے ہانڈی، اور بے شک ایک ہانڈی لائی گئی جس میں ہری بھری سبزیاں تھیں. قدرن ہے، اور بعض روایتوں میں بدر کا لفظ ہے. بدر، بدر طبق کو کہتے ہیں، یعنی برتن جس میں کھانا کھایا جاتا ہے. فوجدہ لہا ریحن، تو آپ نے اس کے لیے بدبو پائی، تو پوچھا آپ نے کہ یہ کون سی چیز ہے. فاخبر بما فیہا من البقول فقال قربوها اے الی بعض اصحابہ، اس کو قریب کر دو، یعنی اپنے بعض اصحاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ لوگ، ان لوگوں کے قریب کر دو، یہ لوگ کھا لیں. فلما رآہ کرہ اکلہا، تو جب دیکھا کہ آپ نے دیکھا بعض اصحاب کو کہ انہوں نے اس کا کھانا ناپسند کیا، یعنی جب آپ نے نہیں کھانا اور صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس بڑھا دیا تو انہوں نے بھی نہیں کھانا پسند کیا، تو آپ نے فرمایا کل تو کھا لے. فإنی وناجی من لا تناجی، اس لیے کہ میں سرگوشی کرتا ہوں اس ذات سے جس سے تو سرگوشی نہیں کرتا ہے، یعنی میرے پاس وحی آتی رہتی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں جبریل کے ذریعے، تو اس وجہ سے میں نہیں کھا رہا ہوں. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں کھانا جائز ہے. البتہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں ہوتا، تو اسی حکم میں یہ مجلس درس وغیرہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو کلاس میں جانا ہے یا مدرس کو کلاس میں بیٹھ کے پڑھانا ہے یا سفر میں جانا ہے، آس پاس میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو اس موقع پر بھی نہ کھانا اچھا ہے. اس کے بعد محمد بن حاتم، اور یہ کئی حدیثیں ہیں، کئی سندیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیے باب کے پاس. شیخ ان کو بھون کر تو کھا سکتے ہیں نا، کیونکہ ان کے ہاں، بنا تو بھون کے کھانے میں بدبو نہیں ہوتی ہے، کچی کھانے سے منع کیا گیا ہے. جی شیخ. چلو، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں یہ مطلب نہیں ہے. بتایا نا کہ تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، نماز تو ہو جائے گی. چلو آگے باب پڑھو. باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشدة. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. یہ باب شاید چھوٹ گیا ہے بابو، اس کے پہلے ایک باب ہے، لیکن بعض نسخوں میں اس کو باب نہیں دیا ہے. یہ باب ہے باب اخراج من وجد منہ ریح البصل
वस्सूम फिल मस्जिद। शेख हदीस नंबर कितना है? हदीस नंबर है 1258। जी शेख, जी शेख। बाप जिक्र नहीं, असल में वो जो टुकड़ा है उस पहले ही बाप में जिक्र कर दिया गया है। हाँ हाँ। قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة الشورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيء أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعشي أقضي فيها بقضية وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم سنة نبيهم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ومن أكلهما فليمتهما طبخا. یہ ہشام جو ہے یہ ہشام دستوائی ہیں، ان کو ہشام دستوائی بھی کہتے ہیں اور صاحب الدستوائی کہتے ہیں. اس کے بعد قتادہ عن سالم بن ابو الجاد عن معدان بن ابی طلحہ. یہ قتادہ، سالم، معدان یہ تینوں کے تینوں تابعی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. ان عمر بن الخطاب خطبہ یوم الجمعہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا. ہاں، اس سند پر جو ہے امام دارقطنی کا استدراک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سند آپ کی کتاب میں ہے قتادہ عن سالم بن ابو الجاد عن معدان بن ابی طلحہ، اس پر ان کا استدراک ہے. کہتے ہیں اس حدیث میں قتادہ کی مخالفت 3 بڑے حفاظ نے کی ہے. یعنی قتادہ نے جو سند ذکر کی ہے وہ صحیح نہیں ہے. قتادہ کے درجے میں ان کے ساتھی کی حیثیت سے 3 حفاظ ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ منصور بن معتمر، حسین بن عبد الرحمن، عمر بن مرہ. ان تینوں حضرات نے اس کو روایت کیا ہے عن سالم عن عمرہ. اس میں معدان کا ذکر نہیں ہے، یعنی ان تینوں کی روایت میں معدان کا ذکر نہیں ہے، جبکہ قتادہ کی روایت میں سالم اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان معدان کا ذکر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ قتادہ اگرچہ ثقہ ہیں اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور سالم سے، اپنے شیخ سے انہوں نے ان کے صیغہ سے روایت کیا ہے. اس لیے
हो सकता है कि वहां इनक़ता हो, लेकिन ये इस्तिदराक मरदूद है, ये माकूल नहीं है। इसलिए कि कतादा अगरचे मुदल्लिस हैं, लेकिन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने सहीहैन में मुदल्लिसीन की बाद रिवायतें जिक्र की हैं सेगे अन वाली, तो कहीं कहीं दूसरी सनद भी जिक्र कर देते हैं जिसमें समा की या तहदीस की सराहत होती है, और कहीं नहीं जिक्र करते हैं। तो उन रिवायतों को भी इस बात पर महमूल किया जाता है शेखैन के यहाँ कि उनके पास कोई सनद ऐसी जरूर होगी जिसमें समा और तहदीस की सराहत होगी, अगरचे वहां पर उन्होंने सराहत नहीं की है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि मुदल्लिस का अनाना मकबूल इसलिए नहीं होता है कि खतरा रहता है कि तदलीस में वहां शेख का नाम छोड़ न दिया हो, किसी रावी का नाम मुदल्लिस रावी ने छोड़ न दिया हो, इस वजह से उसका अनाना मकबूल नहीं होता। यहां रावी को छोड़ा नहीं है, बल्कि कान का जिक्र किया है। तो मुदल्लिस से रावी के इजाफे का खतरा नहीं रहता है, बल्कि इस बात का खतरा रहता है कि किसी रावी का नाम छोड़ ना दिया हो। इसलिए इमाम दारकुतनी का ये इस्तदराक और ये एतराज गैर माकूल है। अच्छा, अब ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा दिया था, वो आखिरी दौर में हज के लिए तशरीफ ले गए थे मक्का, लोगों के साथ हज किया और हज करके वापस आए, मदीना पहुंचे तो उन्होंने ये खुतबा दिया था। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अच्छा नहीं, आगे अब देखो, खतबा यौमल जुमा फ़ज़करा नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़करा अबा बकरिन, तो खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया और अबू बकर का जिक्र किया और भी बातें की। तो उसमें अपने एक ख्वाब का जिक्र किया उन्होंने। काला इन्नी रायतो फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा गोया कि एक मुर्ग नकरनी, मुझे चोंच, एक मुर्ग ने मुझे 3 चोंच मारा। यानी ख्वाब में देख रहे हैं कि एक मुर्ग इनके पास आया है और अपनी चोंच से उसने 3 बार मारा है। ये गोया दीक जो है ये इशारा था अबू लुलुआ की तरफ, जिसने बाद में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को सलात फजर में कत्ल किया था और 3 हमले किए थे, 3 बार वार किया था। यह अबू लुलुआ मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था और अबू लुलुआ तो कुनियत है, उसका असल नाम था इल्ज, ऐन लाम जीम, इल्ज। ये मजूसी था और फिरोज फिरोज नामी अबू लुलु शख्स। फिरोज नामी वो मेरा ख्याल है लकब होगा, असल नाम इल्ज और फिरोज गालिबन लकब होगा और अबू लुलुआ कुनियत है। तो ये मजूसी था, आतिश परस्त, और बढ़ई का काम भी जानता था, लोहार का काम भी जानता था, अच्छे नक्शो निगार बनाता था। उसी ने 3 हमले किए थे। तो गोया मुर्ग का 3 चोंच मारना
ये इशारा था कि कोई इनको कत्ल करेगा। आगे फरमा भी रहे हैं, वइन्नी ला अराहो इल्ला हुजूर अजली, और बेशक मैं नहीं समझता हूं इसे, यानी मुर्ग का मारना, ये गोया इशारा है कि मेरी मुद्दत खत्म हो रही है, मेरी मौत के हाजिर होने का वक्त आ गया है। अजल के माने मौत। वइन्ना अक़वामन यामुरूननी अन अस्तख़लिफ़ा, और बेशक कुछ लोग हुक्म देते हैं मुझे कि मैं खलीफा बना दूं। इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि यहां अमर का माना ये नहीं है कि आप ऐसा करो, बल्कि अमर का माना है पेशकश करना, खलीफा बनाने की तरगीब देना, राय देना कि आप खलीफा बना दें, यही मुनासिब है। वइन्नल्लाह लम यकुन लियुज़य्या दीनहु ला या लियुज़िया दीनहु। ज़य्या युज़य्यो तफील से भी पढ़ सकते हैं और इफ़ाल से भी। कुरान में इफ़ाल से आया है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम ऐ सलातकुम, तुम्हारी नमाज को बर्बाद नहीं करेगा अल्लाह ताला, और बेशक अल्लाह ताला नहीं ज़ाये करेगा अपने दीन को और ना अपनी खिलाफत को और ना उस चीज को जिसके साथ भेजा है उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला ने अहले ईमान से वादा फरमाया है कि जो मोमिनीन होंगे उनको खिलाफत अता फरमाएगा, उनको दुनिया में ताकत और कुव्वत देगा, उनके दीन को गालिब करेगा। ये गोया अल्लाह का वादा था, और अमीरुल मोमिनीन उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान पुख्ता था, अल्लाह के वादे पर यकीन था। वादा क्या है अल्लाह का? वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। सूरह नूर आयत नंबर 55। तो असल में कुछ लोग उनको मशवरा देते थे कि आप अपनी वफात से पहले खिलाफत किसी के हवाले कर दीजिए, किसी को खलीफा बना के तब जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला का दीन है, उसका निज़ाम है, उसको बाकी रखेगा, ये अल्लाह का वादा है। फ़इन अजला बिम अमरुन फल खिलाफत शूरा बैन हाउलाई सित्ता, तो अगर अगर मेरा मामला जल्दी कर जाए, यानी मेरी वफात जल्दी हो जाए, तो खिलाफत इन 6 लोगों के दरमियान बाहमी मशवरे से होगी। 6 लोगों को, 6 सहाबा को नामजद किया उन्होंने कि मेरी वफात के बाद ये 6 लोग बाहम बैठेंगे। वो 6 कौन थे? उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये 6 लोग हुए। इन 6 लोगों को नामजद किया। ये अशरे मुबशरा बिल जन्ना में से भी हैं। सईद बिन जैद भी अशरे मुबशरा में से हैं, लेकिन चूंकि उनके रिश्तेदार थे, कराबतदार थे, इसलिए उनको मजलिस शूरा में नहीं शामिल किया। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भी शामिल नहीं किया।
یہ احتیاط اور یہ انصاف تھا ان کا. تو فرمایا کہ ان 6 آدمیوں کے درمیان خلافت باہمی مشورے سے حل ہوگی. یہ 6 کون لوگ ہیں؟ الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہم راضٍ. یہ وہ 6 لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ ان لوگوں سے راضی تھے. وَإِنْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ تَعْنَا یتعنو بھی آتا ہے فتح سے, اور تعنا یطعنو بھی آتا ہے نصرہ سے. اور بے شک مجھے معلوم ہے کہ بے شک کچھ لوگ اس امر میں یعنی امر خلافت میں تان پیدا کرتے ہیں. بعض لوگوں نے جب امیر المومنین کو زخم لگا تو بعض لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد میں خلافت لے لوں گا. اس قسم کی باتیں ان کے کان میں پڑی, اسی کی طرف اشارہ ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ خلافت جو ہے یہ اہل بیت میں نہیں رہے گی, اس کا انکار کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان تعینین سے انہی لوگوں کو مراد لیا ہو کہ جو کہتے تھے کہ خلافت جو ہے اہل بیت میں نہیں ہوگی. آگے کہہ بھی رہے ہیں انا ضربتہم بیدی ھذہ علی الاسلام, میں نے انہیں اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے اسلام پر. اسلام پر یعنی اسلام کی خاطر. مراد یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے, قتال کیا ہے. کس لیے قتال کیا ہے؟ تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ لوگ قدیمی اسلام والے نہیں ہیں, اسلام میں ان کی خدمات زیادہ نہیں ہیں, اور وہ امر خلافت میں عیب نکال رہے ہیں. میں نے مارا ہے ان کو اپنے اس ہاتھ سے اسلام کی خاطر, یعنی جنگ کی ہے ان سے. فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ. بس اگر وہ لوگ ایسا کریں یعنی امر خلافت میں تان پیدا کریں, فتنے پھیلائیں اور مسلمانوں کی لاٹھی کو شک کریں, پھاڑیں, یعنی اختلاف پیدا کریں, تو وہ لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے, کافر ہوں گے, گمراہ ہوں گے. کافر کی جمع کفرا, اور ضال کی جمع ذلال, عدو کی جمع عادا. پھر بے شک یہ بات ہو گئی خلافت کے تعلق سے. اب کلالہ کے تعلق سے کچھ بات عرض فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نہیں چھوڑوں گا اپنے بات کوئی ایسی چیز جو زیادہ اہم ہو میرے نزدیک کلالہ سے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلالہ اکلیل سے مشتق ہے. اکلیل مانے تاج. تاج جو ہے سر کے کنارے کو گھیر لیتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ, کلالہ سے مراد ایسے لوگ جو اس آدمی کے, مرنے والے کے اصول اور فروع میں سے نہیں ہوں گے بلکہ حواشی میں سے ہوں گے. جیسے اصل سر بیچ میں خالی رہتا ہے اور کنارے کنارے کا حصہ تاج سے گھرا رہتا ہے, تو اسی سے یہ کلالہ بنا ہے. تو کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس ایسے آدمی کو جس کے اصول اور فروع نہ ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کلالہ کی یہی تعریف کی ہے کہ من لا ولد لہ ولا والدہ, جس کے اولاد نہ ہو اور والد نہ ہو, یعنی اصول اور فروع نہ ہو.
اور یہ کلالہ کا لفظ جو ہے اس میں واحد تسنیہ جمع مذکر مؤنث سب برابر ہے. کہتے ہیں رجل کلالۃ وامرأۃ کلالۃ. تو کلالہ کا مسئلہ بڑا نازک تھا تو اس لیے کہا کہ میں اس مسئلے کو بہت اچھی طرح واضح کر کے جاؤں گا. میں نے نہیں مراجعہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں. ما راجعتہ مصدریہ ہے، جس قدر رجوع کیا میں نے آپ سے کلالہ کے بارے میں. یعنی کلالہ کا مسئلہ بڑا نازک تھا میرے نزدیک، اس لیے بہت بار میں نے آپ سے اس مسئلے کو پوچھا ہے. وما اغلظ علی فی شیء، اور نہیں سختی کی آپ نے میرے لیے کسی چیز کے بارے میں جس قدر سختی کی میرے لیے اس مسئلے میں. یعنی اس کی نزاکت کو آپ نے بار بار مجھ سے بتایا. حتی تعنا باصبعہ فی صدری، اے تعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے میرے سینے میں مارا اور فرمایا عمر کیا تیرے لیے آیت سیف کافی نہیں ہے؟ آیت سیف، ہاں سیفی شتائی، جو آیتیں جاڑے میں اتری ان کو شتائی کہتے ہیں، جو گرمی میں اتری ان کو سیفی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا تیرے لیے گرمی والی وہ آیت کافی نہیں ہے جو سورہ نساء کے آخر میں ہے. یعنی سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کلالہ کا ذکر فرمایا ہے، تو تم بار بار اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے. آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي إِنْ عَيْشْ، یہ ان کا قول ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، بے شک میں اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جو قرآن پڑھے گا اور جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ بھی. یعنی بہت واضح فیصلہ کر کے جاؤں گا. یہ بات بھی ہو گئی. اب الگ بات کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اے اللہ بے شک میں تجھے شاہد بناتا ہوں شہروں کے عمرا پر، یعنی شہروں کے جو الگ الگ عمرا بنائے گئے ہیں ان پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اور بے شک میں نے ان کو بھیجا ہے ان پر. بعثتہم علیہم، بعثتہم میں ہم کا مرجع عمرا اور علیہم میں ہم کا مرجع امصار، مراد ہے اہل امصار. اور بے شک میں نے بھیجا ہے ان عمرا کو ان شہر والوں پر، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان پر انصاف کریں اور لوگوں کو ان کا دین سکھائیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں اور ان میں لوگوں کے فے کو تقسیم کریں. یعنی جو مال فے ملے، جنگ میں دشمن بھاگ کھڑا ہو، لڑائی کی نوبت نہ آئے اور مال ملے تو وہ فے کہلاتا ہے، تو اس کو بھی تقسیم کریں، اس کو اپنی ذاتی ملکیت نہ بنائیں. وَيَرْفَعُ إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، ما اشکلا اشتبہ، اور پیش کریں میرے پاس اپنے ان معاملات کو جو ان پر مشتبہ ہوں. یعنی اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے، کوئی مسئلہ نہ جان پائیں تو پھر میرے پاس لکھ کے بھیجیں، اس کے بارے میں ان کا اشکال دور کروں گا. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب الگ ایک بات پیاز وغیرہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. پھر بے شک تم اے لوگو کھاتے ہو دو درخت، نہیں جانتا ہوں میں ان دونوں کو مگر خبیث. عرب میں لفظ خبیث جو ہے ہر ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ فعل اور عمل ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کھانا اور پانی ہو، چاہے وہ کوئی آدمی ہو. ہر ناپسندیدہ کلام، عمل، مال، کہتے ہیں مال خبیث، ردی مال، گھٹیا مال. طعام خبیث کہتے ہیں مضر کھانا، مضر کھانا. تو اسی مناسبت سے خبیث کہا ہے کہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، مگر دو خبیثوں کو، یعنی پیاز اور لہسن.
तहकीक मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप पाते थे उन दोनों की बू किसी आदमी से मस्जिद के अंदर तो हुक्म देते थे उसके बारे में, फिर वो निकाल दिया जाता था बकी की तरफ। बकी मदीना के कब्रिस्तान को कहते हैं, बाद लोग उसको जन्नतुल बकी कहते हैं, ये सही नहीं है। हदीसों में कभी बकी खाली आया है और कभी उसको बकीउल गरकद का नाम दिया गया है, तो दोनों नाम से मौसूम है हदीसों में, खाली बकी या बकीउल गरकद। गरकद एक दरख्त का नाम था, एक किस्म का दरख्त था, तो उसी मुनासबत से उसको गरकद कहा है। फमन अकालाहुमा फलयुमितहुमा तबखन, तो जो शख्स इन दोनों को खाए तो चाहिए कि उन दोनों को मार दे पका कर, यानी पका करके खाए। पका के खाएगा तो बदबू नहीं होगी, तो उसमें खाने में कोई हर्ज नहीं। घंटी शायद लग गई होगी या लगने वाली होगी। अब उसके बाद लग गई है। तो उसके बाद वही बाप पढ़िएगा, ये छोटी सी सनद जो है इसको छोड़ दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। वाह।